اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10th کلاس تعلیمات اسلام میں آج ہم پڑھیں گے رزق کمانے کے جائز ذرائع۔ حلال رزق حاصل کرنے کے لیے جو جائز ذریعہ، سبب، پیشہ اور سنت اختیار کرنا ہو اسے ضرور اختیار کرنا چاہیے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے کسی جائز پیشے کو اختیار کرنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھا لاد کر لائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے، پھر کوئی اسے دے یا کوئی منع کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی کمائی زیادہ پاکیزہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور اچھی خرید و فروخت، یعنی جس میں خیانت اور دھوکہ نہ ہو۔ تو 10th کلاس اب ہم اپنے سبق کی پڑھائی کریں گے اور پھر مختصر سوالات اور ان کے جوابات بھی دیکھیں گے۔ رزق کمانے کے جائز ذرائع میں ہم سب سے پہلے جو پڑھیں گے وہ ہے شکار۔ انسان اپنے ابتدائی دور میں شکار کے ذریعے کھانے کی ضرورت کو پورا کرتا تھا۔ جنگل کے پرندوں اور جانوروں جن کا گوشت اللہ نے انسان کے لیے حلال کیا ہے کا شکار کرنا اور اپنی ضرورت کو پورا کرنا اب بھی ایک جائز ذریعہ ہے۔ شکار کے ذریعے جو حلال جانور یا پرندے انسان اپنے قبضے میں لاتا ہے اس میں اس کی محنت کو دخل ہوتا ہے، اس لیے جب کوئی شخص ایسی چیز جو نوع انسانی کی خاطر بنائی گئی ہو اپنی ذاتی محنت اور کوشش سے اپنے قبضے میں لاتا ہے تو وہ اس کی ملکیت بن جاتی ہے اور اس کا استعمال اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے، بشرط یہ کہ اس کے عمل سے معاشرے کو نقصان نہ ہو۔ ایسے حالات میں انسان کو دوسروں کی ضرورت کا خیال بھی رکھنا چاہیے اور اپنے ذاتی تصرف میں اس قدر چیز لائے جس قدر اس کی ضرورت کے لیے کافی ہو۔ روزی کمانے کے جائز ذرائع میں دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے زراعت۔ انسان زراعت کے ذریعے بھی روزی کماتا ہے۔ اپنی زمین پر محنت کر کے جو کچھ وہ حاصل کرتا ہے اس میں عشر وغیرہ نکال کر باقی پیداوار اس کے لیے رزق حلال ہے۔ عشر کا مطلب ہے 10واں حصہ، یعنی جو بھی اس کی پیداوار ہے اس کا 10واں حصہ جو وہ ہے اللہ کے لیے وہ چھوڑ دیتا ہے، اور باقی جو ہے وہ اس اپنی کمائی ہے وہ اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہم زکوٰۃ نکال کر اپنی چیز کو پاک کرتے ہیں، اس طرح فصل وغیرہ میں بھی جو ہے اللہ کے لیے جو ہے 10واں حصہ اس کا نکالا جاتا ہے، وہ جو غریبوں وغیرہ میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے صنعت و حرفت۔ انسان چونکہ اپنی کئی ایک بنیادی ضرورتیں دوسروں کے تعاون کے بغیر پوری نہیں کر سکتا، اس لیے مختلف پیشے معرض وجود میں آتے ہیں۔ کوئی فن سیکھ کر روزی کمانا بھی جائز بلکہ پسندیدہ ہے۔ پیشہ اختیار کرنے میں یہ دیکھ لیا جائے کہ وہ شریعت میں جائز ہو۔ بعض پیشے معاشرے کی بھلائی کی خاطر ناجائز قرار دیے گئے ہیں، اس لیے کوئی پیشہ اختیار کرتے وقت اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھا جائے، چونکہ ناجائز پیشے سے کمائی ہوئی روزی حرام ہوگی۔ چوتھے نمبر پر ہمارے پاس ہے تجارت۔ تجارت بھی رزق حلال کمانے کا ایک مستحسن ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے پسند فرمایا اور بعثت سے قبل تجارت میں حصہ لیا۔ تجارت کے متعلق اسلام کی تعلیمات بڑی واضح ہیں۔ جھوٹ، مکر و فریب اور ظلم اگر تجارت میں داخل ہو جائیں تو ایسی تجارت کے ذریعے کمایا ہوا رزق حلال نہیں رہتا۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ مگر یہ کہ تجارت ہو تمہاری باہمی رضامندی سے ہو۔ ایک تاجر جو اسلامی اصولوں کے مطابق تجارت کرتا ہے بڑا مقام رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے،
ترجمہ: ایک سچا امانت دار مسلمان تاجر قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہوگا۔ جائز ذرائع میں 5ویں نمبر پر ہمارے پاس ہے ملازمت۔ یہ بھی رزق حلال کمانے کا ایک مستقل اور پسندیدہ ذریعہ ہے اور حکومت کا کاروبار اس کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اس میں شرط یہ ہے کہ ملازمت کے سلسلے میں جو معاہدہ باہمی رضامندی سے ہوا ہے اسے پورا کیا جائے اور کام کرنے میں سستی اور بددیانتی کو روا نہ رکھا جائے۔ بعض لوگ اس جائز ذریعے کو بھی اپنے ناجائز طریقوں سے مکروہ اور حرام بنا دیتے ہیں۔ ملازم کی صلاحیت، ضرورت اور کام کی نوعیت کو دیکھ کر اس کا معاوضہ مقرر کیا جائے اور ملازم کا بھی فرض ہے کہ اپنی صلاحیت کو بروئے کار لائے اور اپنا فرض خوش اسلوبی اور دیانتداری سے انجام دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بہترین روزی وہ ہے جو ہاتھ سے کمائی جائے اور فریضہ عبادت کے بعد اہم فریضہ حلال روزی پیدا کرنا ہے۔ اسلام میں اکل حلال کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ اس کے بغیر انسان کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو 10th کلاس اب سبق کے حصے سے مختصر سوالات اور ان کے جوابات دیکھتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، روزی کمانے کے جائز ذرائع کون کون سے ہیں؟ تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے شکار، زراعت، صنعت و حرفت، تجارت، ملازمت روزی کمانے کے جائز ذرائع ہیں۔ اس کے علاوہ اس ٹاپک میں 10th کلاس ہمارا مختصر سوال کچھ اس طرح آتا ہے، جیسے کہ 2 نمبر کا سوال ہوتا ہے زراعت پر نوٹ لکھیں۔ تو اس میں ہمارا جو زراعت کے متعلق ہماری کتاب میں جو لکھا ہوا ہے یہ دونوں لائنیں مکمل آ جائیں گی۔ اسی طرح آ جاتا ہے صنعت و حرفت پر ایک مختصر نوٹ تحریر کریں، تو اس میں بھی 2 نمبر کا ہمارا سوال ہوتا ہے اور اس میں ہمارا یہ پورا ٹاپک آ جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ جائز ذرائع میں کسی بھی ٹاپک کے متعلق 2 نمبر کا سوال آ سکتا ہے اور اس میں ہم نے اپنا پورا جو ہے ٹاپک کے متعلق جواب لکھنا ہوتا ہے۔ ہمارا تفصیلی سوال ہے، روزی کمانے کے جائز ذرائع کون کون سے ہیں؟ کسی 3 پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ تو اس جواب میں 10th کلاس پہلے تو آپ لکھیں گے پورے جو ہم نے جائز ذرائع پڑھے ہیں سب کے نام لکھ دیں گے، پھر 2-3 ذرائع آپ کو بہت اچھے سے یاد ہیں وہ آپ ان کی تفصیل لکھ دیں گے۔ تو 10th کلاس آج کے لیے اتنا ہی، کل اپنے اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تو کل تک کے لیے اللہ حافظ۔